مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانے کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور معراج کا اصل معنی سیڑھی ہے، تو اوپر لے کر گئے سیڑھی کے ذریعے سے، پہنچے وہاں پر آسمان میں دروازہ ہے، دستک دی، معلوم ہوا کہ آسمان پہ یہاں سے دروازہ نظر نہیں آتا لیکن دروازہ ہے، اس دروازے پہ دستک دی، اور معلوم ہوا اس سے ایک سبق سیکھنے کو ملا، جب بھی کسی کے گھر پہ جاؤ تو دروازے پہ دستک دو، بل ہو بل مارو، یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے گھر کو جانے کا، کسی سے ملاقات کے لیے جانے کا یہ سلیقہ ہے۔ اور پھر اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے، کون ہے، من کون ہے؟ باہر سے جواب دیا گیا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ تو یہ بھی سبق سیکھنے کو ملا معراج کے واقعے کے اس حصے سے کہ اگر کوئی کسی کے گھر پہ جائے، بیل مارے، کھٹکا مارے، بھلے بہن کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو معاشرے میں کہا جاتا ہے کون ہے، میں ہوں، تو میں کون ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں سے آگے والا کیا سمجھے گا؟ کون ہے یہ میں کا مطلب؟ نام بتاؤ، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بھلے کوئی بھی نام ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اگر شوہر بھی گھر کو جائے، وہ دستک مارے، وہ بیل مارے، اندر سے آواز آئے کون ہے، کہے کہ میں ہوں، بیٹا ہو تو کہو بیٹے میں ہوں ابو، بیوی کو کہے کہ میں ہوں نام لے کر، تو اس سے کیا ہوتا کہ سمجھ میں آ جاتا کہ فلاں آدمی آیا ہے۔ اسی طریقے سے گھر کو جانے پر دروازے کے دستک کے آداب میں حدیثوں میں لکھا ہے 3 مرتبہ دروازے کو دستک دی جائے، 3 مرتبہ آج کے زمانے میں بل ماری جائے، آج کے زمانے میں ضرورت پڑ جائے تو کسی کو 3 مرتبہ فون کیا جائے، اس کے بعد اگر وہ فون نہ اٹھائے، دروازہ نہ کھولے، بل مارنے پر اندر سے کوئی رسپانس نہ ملے، تو ادب یہ ہے کہ واپس چلے جائے۔ ممکن ہے وہ گھر میں سو رہے ہوں، ممکن ہے کوئی کام میں ہو، ممکن ہے ابھی ملاقات نہ کر سکتے ہو، ممکن ہے کوئی بیمار ہو اندر بیچارہ، وہی گھر میں ہو اور دروازہ کھولنے والا کوئی نہ ہو، اور یہاں سے بار بار کھٹکے پہ کھٹکا، دروازے پہ دروازہ ایسا مارتے ہمارے پاس جیسے کہ دروازہ توڑنے کی نیت سے آئے، بولے اب کھولنا۔ ارے یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، تو کیا ہو نہیں مارے تو نکل واپس چلے جاؤ، پھر بعد میں اطلاع مل جائے گی کہ اس لیے دروازہ نہیں کھولا تھا کہ ایسے ایسے حالات۔ تو یہ آداب بتایا اللہ کے نبی نے۔ اور جب گھر کے باہر جاؤ دروازے پر کھٹکا مارو، تو معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری کیا ہے، دروازے میں سے جھانکتے، کھڑکیوں میں سے جھانکتے۔ ارے دروازہ لگائے کیوں کہ باہر والا نہیں دیکھنا بول کے لگائے، کھڑکی لگائے کیوں نہیں دیکھنا بول کے لگائے، پردہ لگائے کیوں نہیں دیکھنا بول کے لگائے، لیکن وہ دروازے میں سے ٹھہر کے جھانکتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھانکنا نہیں، جھانکنا منع ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی کو کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس آئے اور کھڑکی کے سوراخ میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے اور فرمایا، نبی کے ہاتھ میں ایک جیسے آج ہمارے پاس میں سر کھجانے یا پیٹھ کھجانے کے لیے کوئی لکڑی وغیرہ پلاسٹک کی آ رہی ہے، تو اس زمانے میں حضور کے ہاتھ میں ایسا کچھ کنگے کے ٹائپ میں تھا، حضور اس سے سر یا پیٹھ کھجایا کرتے تھے، وہ ہاتھ میں تھا، وہ نوکیلا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں باہر کھڑے ہو کر کھڑکی سے جھانک رہے ہو تو یہ جو ہاتھ میں میرے نظر آ رہا ہے یہ تمہاری آنکھ میں لگا دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھانکو مت کسی کے گھر میں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن کیا ہوتا، اسلام کی تعلیمات تو اپنی طرح ہے صاحب، اسلام ہم جانتے نہیں، دین جانتے نہیں، لیکن کتنے مسلمان عورتیں ہیں جو اطمینان میں ہیں، جو یہ سمجھتی ہے کہ سب معلوم میرے کو الحمدللہ، سب معلوم ہے الحمدللہ میرے کو۔ میری عزیز بہنوں، یہ آداب ہے گھر کو جانے کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی مرد گھر کے اندر جائے تو وہ کیا کرے، آواز دے کے جائے، اور یا پھر کھکارے اس طرح کھکار کے جائے، کھانس کر جائے۔ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری ماں کپڑے بدل رہی ہو یا تمہاری ماں بے تکلفی کے عالم میں ہو، تم بغیر آواز دے اندر چلے جاؤ اور تمہاری ماں کو تم اس حال میں دیکھ لو کہ جس حال میں دیکھنا کسی بیٹے کو گوارا نہیں ہوتا۔ کیا پیاری تعلیمات ہے اسلام کی۔ اگر کوئی بھائی آ رہا ہے گھر میں تو چاہیے کہ نوک کر کے گھر میں آئے، پتہ نہیں بہن ہوگی، وہ گھر میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے تکلف ہوگی، لیکن بھائی آ گیا اچانک، ایسی حالت میں دیکھ لیا بہن کو، جو بہن کے سطر کا معاملہ تھا، پردے کا معاملہ تھا، بہن نہیں دکھانا چاہتی تھی، تو کتنا برا اثر پڑے گا، کیسے دل کو تکلیف ہوگی۔ کتنی پیاری تعلیمات ہے اسلام کی، لیکن ہمارے پاس دیور بھی گھر میں آتا تو کوئی دروازہ مارنے کا نہیں، حالانکہ بھاوچ اور دیور کے بیچ پردہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے ہی آ جاتے۔ کئی مرتبہ عورتوں کو یہ احساس ہے کہ ارے بھائی اچانک آ جا رہے دیور، کئی مامیوں کو یہ شکایت ہے کہ بھانجے اچانک آ جاتے، بھتیجے اچانک آ جاتے، چاچیوں کو شکایت ہے، لیکن چونکہ گھر میں دین نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس فطرت کو نظر انداز کر دے رہے، ہاؤ جان دو ایسی چھوڑانا سب۔
لیکن ایک اسلامی تعلیم ہے، اس کو لاگو کرنا چاہیے گھروں میں کہ دیکھو جب بھی گھر میں آؤ دروازے پر نوک کر کے آؤ، آواز دے کر آؤ، جو محرم ہے وہ بھی آواز دے کر آئے، جو نامحرم ہے وہ تو بدرجہ اولا آواز دے کر آئے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے۔